ایئرپورٹ جب ہم پہنچے تو بقول ہمارے پھوپھا کے جو انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ بھائی وہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بشارت وہاں پر آئے گا آپ کو لینے کے لیے، بشارت کو بتا دیا ہے کہ آپ اور عذرا آ رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو پک کر لے گا، وہاں آپ کو امیگریشن میں بھی کوئی وقت نہیں لگے گا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کسٹم بھی آپ کا ہوگا ہی نہیں بلکہ۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلیے صاحب یہ تو ایک اچھا ایک فارمولہ ہے کہ جان پہچان اتنی ہے، بڑے افسر ہیں، لیجیے صاحب ہم پہنچ گئے وہاں پر۔ اب بشارت کا دور دور پتہ نہیں، اب ہم بڑے پریشان، ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ شاید یہ بشارت ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا تھا ہم حضرت سے کہتے تھے شاید یہی بشارت ہے، لیکن بشارت نہ دارت۔ اب خیر صاحب کیا بڑی چنتا ہوئی ہمیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اب وہاں جناب 2 گھنٹے تو لگے امیگریشن میں، 2 گھنٹے امیگریشن میں لگے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4 گھنٹے جو ہے ہماری کسٹم کی چیکنگ ہوتی رہی۔ مجھے آپ نے کسی سے پوچھا نہیں وہاں کہ بشارت کا؟ میں نے ایک وہاں پر جھاڑو دینے والے سے پوچھا کہ بھائی بشارت نام کا کوئی آدمی کسٹم میں ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، بشارت نام کا کوئی آدمی کسٹم میں تو نہیں ہے، بشارت ایک لوڈر کا نام ہے لیکن وہ آج آیا نہیں ہے۔ لیے صاحب ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب کیا ہوا کہ بڑی پریشانی، اسی پریشانی میں کسٹم والوں نے کہا کہ سامان کھولیے۔ ہم نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے، کہنے لگے اور کیا کیا ہے بتا دیجئے آپ۔ تو ہم نے بتایا ان کو کہ بھائی 5 کلو کاجو ہیں اور 5 کلو پستے ہیں۔ وہ کسٹم والے کہنے لگے بھائی یہ تو لانے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ آپ لے کر آئے ہیں، اور اچھے ہیں یہاں کے کسٹم والے، بڑے باتہذیب لوگ ہیں، بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے کہ بھائی بہت بیٹھیے، ادھر آرام سے بٹھایا انہوں نے، وہ سارا پستہ اور وہ نکالا، اور کھاتے رہے سب پستے، کیونکہ کہنے لگے اس کی اجازت نہیں ہے تو پھینکنا ہوگا۔ تو ہم نے کہا بھائی کھا لیجیے آپ۔ وہ کھا رہے تھے، وہ چھلکے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال رہے تھے، بڑی کمال کی بات تھی، بہت اچھا لگا ہمیں۔ خیر صاحب بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی بشارت کہاں ہے کہاں ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہاں پر وہ بھی کسٹم کرا رہے تھے، ان کا کلیئر ہو گیا پہلے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا صاحب آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے۔ تو میں نے کہا صاحب یہ میرے پھوپھا کا نمبر ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، کوئی لینے نہیں آیا ہے، اگر ہو سکے تو ذرا ایک کال ملا دیجیے، ہم بات کر لیں گے، تو ذرا ہمیں تھوڑی سی سہایتا کر دیجیے آپ ہماری۔ تو کہنے لگے بہت اچھا، ملا کے نمبر دے دیا۔ اب پھوپھا سے ہم نے کہا پھوپھا یہ تو آپ نے ہمیں بڑے مخمصے میں ڈال دیا، ہم یہاں پر کھڑے میں اکیلے۔ کہنے لگے کہ بھائی امتیاز یہ سمجھا کہ آپ لوگ آئے نہیں ہیں، وہ 2 گھنٹے ایئرپورٹ پر انتظار کر کے چلا آیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ آپ سامان اٹھائیں اور ٹیکسی پکڑیں، ٹیکسی میں بیٹھیں اور اس کو کہیں بنارس چوک جانا ہے۔ گھر کا پتہ آپ کو معلوم تھا؟ نہیں، گھر کا پتہ تو نہیں معلوم تھا۔ وہ ایسا ہوا کہ پھوپھا نے جو ہے ٹیلی فون کے اوپر موبائل پہ ہمیں پتہ لکھوا دیا۔ لیے صاحب باہر نکلے ہم۔ اب باہر نکل کے ہم نے ایک ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی بنارس چوک چلو، کہنے لگا نہیں جاؤں گا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، اب پتہ نہیں کیا چترائی تھی اس میں، دوسرا بھی کہنے لگا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ایک ٹیکسی والا بڑی مشکلوں سے راضی ہوا، کہنے لگا کہ جی 500 روپے لوں گا۔ اور میں نے کہا چلو بھائی کسی طرح یہاں سے نکلے تو صحیح۔ اب ہم بیٹھے ٹیکسی کے اندر، اب چل پڑی ٹیکسی۔ اب ہم تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا شہر ہے اور دیکھیے کس قدر پھیلا ہوا ہے اس میں، اور یعنی ایک طرح کی گھوشنا تھی ایک کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے۔ یہ تو سامان وغیرہ آپ کا سارا آ گیا؟ بتا رہا ہوں نا آپ کو، تفصیل سے عرض کر رہا ہوں میں کہ سامان جو ہے ہم نے اوپر کیریئر کے اوپر رکھ دیا ٹیکسی کے، اور نیچے ہم بیٹھ گئے ٹیکسی میں۔ اب ٹیکسی سر پر دوڑے چلی جا رہی ہے۔ ایک پل کے اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک گاڑی آئی، اور اس گاڑی میں 3 لڑکے تھے، 2 کے ہاتھ میں پستول تھا، اور وہ تینوں اترے گاڑی سے، اور ایک نے رسی کھولی اوپر سے اور سامان اپنی گاڑی میں رکھا۔ آپ نے گاڑی رکوائی انہوں نے؟ ظاہر ہے چلتی ہوئی گاڑی میں یہ سب تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ تو ظاہر ہے رکوائی انہوں نے، آ کے ایک سائڈ میں رکوائی، اور رکوانے کے بعد بہت اخلاق و تمیز سے نیچے اترے تینوں، اور 2 کے ہاتھ میں پستول تھے، میں نے عرض کیا نا۔ تیسرے نے رسی کھولی اور سارا سامان اتار کے اپنی گاڑی میں رکھا، اور یہ جاؤ جا چلے گئے وہ لوگ۔ اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ میں سمجھا کہ شاید سامان دوسری گاڑی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ تھے؟ کہنے لگے نہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو سامان لے گئے ہمارا، تو یہ کچھ کیجئے۔ تو کہنے لگے کہ بھیا بات یہ شکر کیجئے کہ آپ کی بیگم کے زیورات نہیں نوچ لیے ان لوگوں نے۔
اب ایک دماغ میں ایک عجیب سا وہ چل رہا تھا کہ بھائی ہندوستان سے یہاں آئے ہیں پاکستان میں، اب پہلے اترتے ہی یہ سارا کچھ ہو گیا. تو ہم نے ان سے کہا، ڈرائیور سے ہم نے کہا کہ بھائی ان کو پکڑو. اب جیسے ہم نے کہا پکڑو، اس نے زور سے بریک ماری، گاڑی روکی، وہ کہنے لگا خود پکڑو. یہ کہے کہ ہمیں سڑک پہ چھوڑ کے چلا گیا وہ. اب لیجیے ہم کھڑے ہوئے، ایک رکشہ والا گزرا، ہم نے ان سے کہا بھائی ہمیں بنارس چوک جانا ہے. کہنے لگے بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے، گھر پہنچے. اب جیسے ہم رکشہ سے اترے تو پھوپھا ہمارے جو ہیں بڑے پریشان ہوئے ہمیں رکشہ میں دیکھ کے. اور پہلا سوال جو آٹومیٹک ان کے منہ سے نکلا ایک دم سے، کہنے لگی کہ وہ کاجو اور پستے کہاں ہیں. ہم نے کہا بھائی بیٹھنے دیجئے، تھوڑا آپ کو پورا تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب گھر میں داخل ہوئے. اب گھر میں کسی مہمان کے آنے کا بغیر سامان کے جس طرح سے استقبال ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا استقبال ہوا. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہمیں نظر آئی. ایسا لگا پوری جنتا جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے وہاں پر، اور لگا کہ کوئی کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ اتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو پھوپھا ہیں ہمارے، ان کے عزیز و رشتہ دار ہیں جو شادی میں شرکت کے لیے انہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. پھوپھا کا مکان کتنا بڑا تھا؟ وہ یہ سمجھ لیجیے 2 کمروں کا مکان تھا، اور اس میں 40 آدمی ٹھہرے ہوئے تھے، اور ٹوٹل 2 سنڈاس. سنڈاس؟ وہ ٹوائلٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اچھا، میں سمجھا کوئی اورنج جوس. نہیں، ہندی میں اسے سنڈاس کہا جاتا ہے. اچھا. اب سب 40 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس میں 2 سنڈاس. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں ٹائم کو تو یعنی فی آدمی جی کتنی دیر سنڈاس استعمال کرے گا. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے، اس پہ کبھی اگر موقع لگا اینڈ میں بات کریں گے. تو اب یہ تھا کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم سے تو عجیب و غریب باتیں کی گئی تھیں. لیکن پہلے تو یہ کہا تھا کہ بشارت آئے گا وہاں لینے، وہ نہیں ہوا. اس کے بعد یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عجیب درگھٹنا تھی ہمارے ساتھ. تو کہنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے اچھی طرح سے ہم آپ کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، چونکہ آپ ہندوستان سے تشریف لا رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں علیم الدین خان، ان کے گھر پہ ٹھہرا دیں گے، وہ اکیلے رہتے ہیں. چلیے صاحب. تو لیکن ہمارے آنے سے 2 دن پہلے سنا ان کو گولی مار دی کسی نے. وہ چونکہ اکیلے رہتے تھے تو ہم نے کہا کہ بھئی اب تو وہ نہیں رہے اس دنیا میں، تو مکان تو ان کا خالی ہوگا، تو لے چلیے وہاں ٹھہرا دیجیے لے جا کے. کہنے لگے کہ نہیں، اس مکان پہ علیم الدین خان کے چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ کٹر پاکستانی ہے. وہ کہتا ہے کسی ہندوستانی کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. یہ ایسا کچھ انہوں نے بتایا. خیر صاحب، پھر آپ کو بھی وہیں ٹھہرنا پڑا؟ اسی گھر میں ٹھہرے. اب دیکھیے عجیب ہم آپ کو منظر کشی کرتے ہیں اس کی، اور یعنی جو بپتا ہم پہ گزری ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کا آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ایک کمرہ جو تھا، اس کمرے میں سنڈاس کے پاس انہوں نے ایک ایسی چارپائی سیدھی کھڑی کر دی تھی، اور اس پہ ایک سفید رنگ کی چٹ لگا دی تھی. اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انڈین گیسٹ، اور اس کے نیچے پڑا ہوا تھا ایک بستر نما میٹرس ٹائپ کی ایک چیز پڑی بھی تھی. کہنے لگے آپ اور عذرا میری بیوی کا نام ہے، کہنے لگے آپ دونوں وہاں ٹھہر جائیے گا. اب پنکھا ایک ہی اس کمرے میں لگا ہوا، ذرا ہٹ کے لگا ہوا تھا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ پنکھے کی ہوا بھی جو اس کے نیچے تھا اسے آ رہی تھی، ہماری طرف تو ہوا کا رخ ہی نہیں تھا بالکل بھی. تو آپ کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں؟ بھائی دیکھیے ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ایک گانا بھی تھا کہ زیادہ کی نہیں لالچ ہم کو تھوڑے میں گزارا ہوتا ہے. لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ عیاشی کے متعامل ہو ہی نہیں سکتے. یعنی تھوڑی سی آمدنی ہوتی ہے، اسی آمدنی میں گزر بسر ہوتا ہے. نہ کسی چیز کی چنتا ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی کوئی خواہش ہوتی ہے. بڑی مشکل سے گزر بسر. آپ ہوٹل میں ٹھہرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی یقین جانیے کہ یہ جو ٹکٹ کے پیسے ہیں اس کے لیے بھی بڑے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑے. ذرا کے زیور بیچے گئے، وہ انہیں اپنی بیوی کے زیور بیچے ٹکٹ خریدنے کے لیے. تو آئے کیوں آپ لوگ؟ بھائی اصل میں میری والدہ کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے باپ کی بہن کے بیٹے کی شادی ہے، یعنی دنیا ادھر ادھر ہو جائے گی لیکن تمہیں جانا ہوگا.